بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک زمانے میں عرب کے وسیع صحرا میں حارث نام کا ایک متقی نوجوان رہتا تھا۔ حارث ایک سادہ چراواہ تھا جس نے اپنے دن اور راتیں اللہ کے مخلوق کے گہرے غور و فکر میں گزاری۔ اس کا دل صاف تھا اور اس کا ایمان اٹل تھا، لیکن زندگی اس کے لیے مشکل تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ حارث کے پاس اپنے بہنوں کے علاوہ کوئی کنبہ نہیں تھا، اور اس نے زندگی کے چیلنجوں میں اس کی رہنمائی کے لیے مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کیا۔ ایک شام جب حارث اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کر رہا تھا تو اس نے پہاڑوں کے ایک غار سے ایک عجیب سی روشنی کو دیکھا۔ متجسس ہو کر اس نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دل تجسس سے بھر گیا، بلکہ اللہ کی یاد سے بھی اس کا نام خاموشی سے دہرانے لگا۔ جب وہ روشنی کے منہ کی طرف جانے لگا، غار میں پہنچ کر حارث نے اندر ایک بزرگ کو بیٹھا ہوا پایا جو چمکتی ہوئی روشنی میں نہا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور اس کی موجودگی تقریباً دوسری دنیا کی لگ رہی تھی۔ وہ شخص جو ایک سمجھدار مسافر معلوم ہوتا تھا، حارث کی طرف دیکھا اور گرم جوشی سے مسکرایا۔ السلام علیکم جوان، مسافر نے کہا، تم اپنے ایمان سے یہاں کھینچے گئے ہو اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حارث نے الجھن کے باوجود احترام سے اسے سلام کیا۔ السلام علیکم، تم کون ہو اور کیوں کہتے ہو کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو؟ مسافر نے حارث کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھا اور جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ان کے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں ایک گہرا سچ یاد دلائیں کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ کے پاس اس سے زیادہ قریب ہیں جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حارث مزید سننے کے لیے بے چین ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافر نے آگے کہا، تم نے دیکھا حارث، تم نے ہر مشکل کا سامنا کیا ہے، ہر چیلنج جو تم نے برداشت کیا ہے وہ تمہارے ایمان کا امتحان رہا ہے، پھر بھی اس سب کے باوجود تم صبر اور ثابت قدم رہے۔ اس کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے، ایک خاص کام کے لیے۔ حارث متجسس اور متجسس بھی تھا۔ کیا کام اے عقل مند؟ مسافر پھر مسکرایا۔ اس غار میں ایک خزانہ پڑا ہے، لیکن یہ سونے یا جواہرات کا نہیں ہے، یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ جب آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن پہلے آپ کو ایک سادہ سے سوال کا جواب دینا۔ سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ مومن کیا حاصل کر سکتا ہے؟ حارث نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جواب دیا، سب سے بڑا خزانہ اللہ پر ایمان اور اس کی تدبیر پر بھروسہ ہے۔ مسافر نے جواب سے خوش ہوتے ہوئے سر ہلایا، واقعی یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، اب میرے پیچھے چلو۔ مسافر حارث کو غار کی گہرائی میں لے گیا، جہاں وہ ایک سینے پر آ گئے۔ اندر مادی دولت کے بجائے ماضی کے انبیاء اور بزرگوں کی تعلیمات سے بھری ہوئی قدیم طومار تھی۔ ان میں موجود حکمت کسی بھی دنیاوی دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔